بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آج کل اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں اور ان کو قیمتی بنانے کی اپنی سی کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرائض کے ادائیگی پر جو اجر اور ثواب ہے اس کو 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا ہوا ہے، اور جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی پر جو اجر اور ثواب اللہ کی جانب سے عام مہینوں میں عطا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس نفل کو فرض کے درجے میں لا کر اللہ رب العزت اجر اور ثواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک چیز کی بات نہیں ہے، بلکہ اس رمضان المبارک کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں انسان پر نازل فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم جس میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس میں جو انسان نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہیں کروا پاتا وہ در حقیقت اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے گویا اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت جو اور نورانی یہ جو مواقع ہیں، ان مواقع پر محروم وہی رہ سکتا ہے جو کہ در حقیقت اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتا ہو، ورنہ ذرا سی کوشش کرنے والا، ذرا سی محنت کرنے والا اس مہینے میں اور اس ماہ مبارک میں محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ سیدنا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان تمام کے واقعات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک اور خاص نبی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ السلام۔ سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے مبارک میں لوگوں نے دنیا کے اندر رہنے سہنے کے آداب، جن کو ہم معاشرتی آداب کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ سیکھ لیے ہوئے تھے۔ آبادی کافی بڑھ چکی ہوئی تھی، بہت سارے قبائل جو ہیں وہ جنم لے چکے ہوئے تھے، تجارت کی جاتی تھی، زراعت ہونا شروع ہو گئی تھی، کپڑے سینا اور یہ جو صنعت تھی یہ ترقی پا رہی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے آداب کیا ہیں، کس انداز سے ان ساری چیزوں کو کرنا ہے، ناپ تول کے جو ہے وہ باٹ کیا ہوں گے، پیمانے کیا ہوں گے، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ السلام کے زمانے میں خود ادریس علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ امت کو بتایا کہ تم نے جو دنیا میں رہنا ہے یہ دنیا میں کس انداز سے رہنا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے،
انسان عام طور پر ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا وقت میرا کسی عبادت میں گزر رہا ہے یہ تو دین کا کام ہے، اور جتنا وقت میرا عبادت کے علاوہ گزر رہا ہے یہ دنیا کا کام ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو درست کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس دنیا میں آ کر ایک مسلمان کے لیے دنیا کے زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو، اس کے بارے میں رہنمائی اور ہدایت اس کو دین اور شریعت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور جس چیز کی رہنمائی دین سے اور شریعت سے حاصل ہو رہی ہے اور آپ اس کو اس کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سارا کا سارا کام عبادت شمار ہوگا، دین شمار ہوگا، دنیا شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کو بھوک لگنی ہے، وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا کھانے سے پہلے جو ابھی 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کی ہے، رمضان المبارک میں عام طور پر تو مسلمانوں کا روزہ ہے، لیکن جو رمضان المبارک کے علاوہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے وہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد متصل ہوتا ہے۔ اب آدمی نے نماز ادا کی، نماز کے وقت میں تو اس کے دل میں، دماغ میں، سوچ میں یہ بات تھی میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں، میں عبادت جو ہے اس کو بجا لا رہا ہوں، لہٰذا اس کے پورے آداب کی رعایت رکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے وضو کیا، وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھایا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے درمیان میں کوئی ایسی جملہ، کوئی ایسی گفتگو نہیں کی کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے، صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت اندر اور تسبیحات کی تلاوت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے سلام پھیر دیا۔ اب سلام پھیر دیا، سنتیں ادا کیں، اب اس نے کہا جی لو جی دسترخوان لگاؤ۔ اب دسترخوان کے لیے بیٹھا تو اس کے دماغ میں اب یہ تصور ہے وہ دین کا کام تھا جو میں نے نماز ادا کی ہے، عبادت کا کام تھا، یہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں یہ میری اپنی نفس کی خواہش ہے، میرے جسم کی ضرورت ہے، اس کا دین سے یا عبادت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اب میں جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں کھاؤں، جو چیز مرضی اللہ کی حلال کردہ ہے یا حرام کردہ اس کو میں کھاؤں اور پیوں، اور چاہے میں اس سے پہلے نام لوں اللہ کا یا نہ لوں، میں آداب کی رعایت رکھوں یا نہ رکھوں، اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہا ہوتا۔ حالانکہ تھوڑا سا غور کرے تو اس کو تمام تر ہدایات اس کھانے سے متعلقہ ملیں گی۔ اللہ رب العزت بتائیں گے اس کو کہ دیکھو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں وہ نہیں کھانی ہیں، جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھانی ہیں، جو حرام ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ وہ چھوٹے صحابی بچے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے پر تشریف لائے اور آ کر وہ ساری کیفیت کو بیان کیا، وہ ہمیں اس بارے میں بڑی واضح رہنمائی دیتی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں بھاگا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی چیز موجود تھی، برتن موجود تھا، اس کے اندر کھانے کی کوئی چیز موجود تھی، میں آیا اور آ کر میں نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور درمیان میں سے جو ہے وہ لینا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو روکا اور فرمایا اے پیارے بیٹے سم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان آداب کی رعایت رکھی جائے گی تو یہ عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ احکامات تو عبادات کے لیے آتے ہیں، اعمال کے لیے آتے ہیں، یہ بھی احکامات کھانے کے لیے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ کھانا کھانا ہماری صرف دنیاوی ضرورت نہیں ہے بلکہ دینی ضرورت ہے، اور یہ عین عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اس کے اندر احکامات کو پورا کر لیں۔ جب کھانے کی یہ بات ہے تو سونے کا بھی یہی عمل ہے۔ سونے کو کس طرح کرنا ہے؟ اب بندہ سوچے سونا تو عبادت نہیں ہو سکتا، سونا تو دنیا کی چیز ہے۔ ایک آدمی تجارت کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا رہتا ہے میں دنیا داری کے کاموں میں لگا ہوا ہوں،
اس سے پوچھو، وہ کہتا ہے بس دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی؟ اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ ہم نے خود پیدا کی ہے۔ ہم نے دین کو عبادات کے اندر صرف اور صرف منحصر کر دیا، اور عبادات کے علاوہ جتنا دین تھا اس کو ہم نے دنیا کے اندر شمار کر لیا۔ اب جب دنیا ہے تو دین کا کوئی تعلق ہی نہیں، لہذا احکامات سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سچا تاجر وہ شہداء کے انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجروں کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں، اور بے شمار جگہ پر تجارت کے فضائل کو بیان فرمایا گیا، تجارت کے لیے آمادہ فرمایا گیا، ترغیب دی گئی۔ وہ صحابی آپ کے سامنے ہوں گے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ آئے اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا، وہ یا کچھ مانگا، سوال کیا، اور میں نہیں، تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر ہے، ایک پیالہ ہے، چلو لے آؤ۔ لا کر ان کو بیچا، اور بیچنے کے بعد پھر لکڑی اور کلہاڑا لیا اور ان کو دیا، اور دینے کے بعد کہا جاؤ جا کے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو۔ چند دن کے بعد وہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو الحمدللہ پیسوں کی بڑی فراوانی ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ تجارت کے اوپر لگایا جا رہا ہے، محنت کے اوپر لگایا جا رہا ہے، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگاتے؟ اس کا مطلب گھر داری کرنا خاتون خانہ کا یہ عین عبادت ہے، اس کے احکامات معلوم کیے جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ گویا مسلمان کا کمانے سے لے کر اور کھانے تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، رشتوں کے لین دین سے لے کر اور اس کی تقاریب تک، اور خوشی منانے کے طریقوں سے لے کر غم کے حالات تک، تمام تر زندگی مکمل طور پہ عبادت بن جاتی ہے جب وہ اس کے احکامات کو پوچھ کر، سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے یہی ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے مبارک کے اندر ہی یہ ساری کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات، اسلحے کا بنانا اور حساب کتاب کرنا، قلم سے لکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سکھائی، اور وہاں سے سلسلہ چلتا چلا آیا، اور آج ہم بھی اسی کو ہی آگے سلسلے کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء علیہ السلام دنیا میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتانے اور سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مجھے جو اللہ نے دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، وہ ہر طرح سے جامع اور مکمل ہے۔ میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا، اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اسلام اور دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اب دیکھیں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ اس کتاب کے اندر ادریس کا تذکرہ بھی کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق بھی تھے اور وہ نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بھی انتہائی بلند مقام عطا فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے انبیاء کا تذکرہ ہمارے قرآن پاک میں رکھ دیا، اور ہمیں کہا اس کو پڑھو تمہیں ثواب بھی ملے گا، اس کو سمجھو، عمل کرو، تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ان سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں تمام کے تمام جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ انبیاء ہیں سارے کے سارے، اور یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں تمام کے تمام۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تم بھی اولاد آدم ہو، یہ سارے نبی ہیں، انہوں نے آ کر محنت کی، تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہو، اور ان پچھلے تمام تر انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آتے ہو، کھلے دل سے تسلیم کرتے ہو۔ تو دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، اور آگے فرمایا
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کروا دیا۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی کشتی اللہ کے حکم سے بنائی گئی، اور جب پانی کا عذاب آیا اور وہ پانی کا عذاب اس پوری دنیا کے اندر چھایا رہا اور سارے کے سارے پہاڑوں تک پانی آ کر وہ ڈوبے ہوئے تھے پانی کے اندر، تو چند ایک لوگ اور چرند اور پرند اور جاندار یہ سارے کے سارے اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اور جب یہ جودی پہاڑ پہ رکی اور یہ نیچے اترے تو آئندہ کی جتنی نسل ہمیں جانداروں کی، جانوروں کی، انسانوں کی نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری انہی کی اولاد میں سے ہے۔ اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نسل چلی تھی انسانیت کی آدم علیہ السلام سے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً ختم ہو گئی، 3 بیٹے رہ گئے صرف، ان سے آگے نسل دوبارہ چلی، گویا یہ آدم علیہ السلام کے جیسے دوسرے ہیں، آدم ثانی ہیں، یہاں سے پھر ساری انسانیت جو ہے وہ چل پڑی ہے اور اس کی نسل چل پڑی ہے۔ فرمایا اور ابراہیم کی بھی اس میں اولاد ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت بھی دی، وجتبینا، اور ہم نے ان کا انتخاب بھی کر لیا۔ جب بھی ان کے پاس رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے، اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کی نسبت ہو جاتی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی تھیں کہ وہ کیا تھے، جیسے ہی اللہ رب العزت کے احکامات سامنے آتے، کوئی بھی حکم سامنے آتا، کوئی بھی آیت اور نشانی سامنے آتی، وہ فوراً ان کے آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے اور وہ فوراً سجدے کی حالت میں گر جایا کرتے تھے۔ تو یہ سجدے کی حالت میں چلے جانا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، عاجزی انکساری کی انتہا دکھا دینا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کے بعد جو اولاد آئی اس نے کیا کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء علیہ السلام انہوں نے تو خوب محنت فرمائی، اپنی اپنی قوموں اور امتوں میں بھی محنت فرمائی، لیکن جب ان کے بعد کی امتیں اور قومیں چلی ہیں اور ان کے درمیان میں وہ تعلیمات تو تھیں جو انبیاء علیہ السلام چھوڑ کر گئے، لیکن ادھر شیطان کا حملہ بھی ہوا اور شیطان نے ان کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ وہ اعمال نیک نکالنے شروع کر دیے، تو یہ بھی غفلت میں آ گئے، سستی میں آ گئے۔ یہ اصل میں جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں کو اور نصارہ کو۔ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کسی اور نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین اور احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری نسبت تو یہ ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لہذا نبیوں کی اولاد ہونا ہی ہمیں اللہ کے ہاں بخشش دلا دے گا۔ ایک بہت بڑی یہ غلطی اور کوتاہی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم سید خاندان میں سے ہیں، اگر ہمارا تعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ساتھ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا اور جو صحابیات اور جو ازواج مطہرات کی جو ہیں ان سے نسل سے ہیں، یا اور جو صاحبزادیاں ہیں ان کی نسل سے ہیں، تو لہٰذا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ہم نیک اعمال کریں تب بھی اور نہ کریں تب بھی، ہم تو سید خاندان سے ہیں، ہماری تو بخشش اپنی ہوئی بھی ہے، بلکہ ہم تو دوسروں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جس نبی کی آپ نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسی نبی علیہ السلام پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے اور ان سے ڈرائیے، تو یہ اپنی بیٹی کو کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے اعمال خود کرنا، دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے جانا، قیامت والے دن اگر تم نے نیک اعمال نہ کیے ہوئے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی کام نہیں آؤں گا۔
اور اپنے قریب ترین رشتہ دار چچا اور دوسرے حضرات ان سب کے پاس گئے اور جا کر یہ بات جو ہے یہ فرمائی کہ جو ہے ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ یہ انتہائی اہمیت والی چیز ہے، اور فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ ان کے بعد پھر ایسے لوگ آئے، ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاة جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ یہی چیز ہوا کرتی ہے کہ انسان جب ہدایت سے ہٹتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی راستے پر تو چلے گا، تو وہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے دے دیتے ہیں، جیسے آج رمضان المبارک کا روزہ چل رہا ہے، 9واں 10واں روزہ چل رہا ہے، اس روزے میں ایک ہے مشقت کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک بھوک کو، پیاس کو، گرمی کو برداشت کرنا، یہ ہے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے گرمی بہت ہے، میں نے باہر نکلنا ہوگا، میرا یہ مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے اپنی طبیعت اور من چاہی معاملہ رکھتے ہوئے کیا کرنا کہ روزہ چھوڑ دینا۔ تو یہ ہے واتباع الشہوات، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا۔ نماز کے اندر سستی اور کوتاہی یہ نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، لوگوں کے حق کو مار جانا، اللہ کے حقوق کو پورا نہ کرنا، ان تمام چیزوں کی وجوہات یہی ہوا کرتی ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو مقدم نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو فوقیت نہیں دیتا، غالب نہیں کرتا، بلکہ نفسانی خواہشات کو وہ غالب کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ تھے انبیاء علیہ السلام، یہ تو دین پر عمل پیرا ہوتے رہے، امت کو بھی سکھاتے رہے، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے ان کی اولاد میں سے، نسل میں سے، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب یہ گمراہی ہی دیکھیں گے۔ اور بعد نے کہا غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ان کو ان کی اپنے بڑوں کی نسبت بچا نہیں سکے گی کہ ہم فلاں نبی کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا اگر ہم اللہ کے مجرم بھی ہیں تب بھی اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے۔ نسبت کام آئے گی، شفاعت بھی کی جائے گی، لیکن اس کی شفاعت کی جائے گی کہ جو کہ خود بھی ایمان لانے والا ہوگا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، چاہے اس کے اندر کمی کوتاہی کیوں نہ رہ جائے، چاہے غفلت اور سستی کیوں نہ دکھا دے، لیکن ایک بالکل ہی غافل، لاپرواہ، بالکل چیزوں کو ترک کر دینے والا، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آؤں گا، لوگوں کے حقوق کو پورا کروں گا، اللہ کے حقوق کو پورا کروں گا، کبھی وہم و گمان میں نہیں یہ لے کر آیا، بلکہ اللہ کے حقوق کو بھی توڑنے والا، لوگوں کے حقوق کو بھی توڑنے والا اور ضائع کرنے والا، ایسے شخص کو انبیاء علیہ السلام کی نسبت کیا فائدہ دے گی؟ اسی لیے فرمایا یہ عنقریب یا تو جہنم کی وادی اس کے اندر جا کر پڑیں گے یا پھر یہ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بے شک وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں، کافر تھے، برے راستے پہ چل رہے تھے، جتنی بھی زندگی گزار لی سو گزار لی، مرنے سے پہلے پہلے سانس چل رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایک نوجوان لڑکا آیا کرتا تھا جو کہ یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا، باتوں کو سنتا، قرآن کی آیات کو سنتا، احادیث نبویہ سے اثر لیتا اور بہت دل لگا کر اور باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔
دل میں اثر بھی ہو رہا تھا، چاہتا تھا اسلام قبول کر لوں، لیکن اپنے والد سے، اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے ڈر میں بھی مبتلا تھا۔ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا اور یہودیت کو چھوڑ دیا تو میرا گھر والوں سے تمام سے رشتہ ناتا کٹ جائے گا اور مجھے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان پہنچائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ختم ہی کر دیں اور شہید ہی کر دیں۔ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند دنوں سے نہیں آ رہا، سوال کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ یہودی نوجوان آیا کرتا تھا اور سیکھتا تھا۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت سخت بیمار ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا آخری وقت ہی قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر پہنچے، اس کے پاس کھڑے ہوئے، اس سے کچھ گفتگو فرمائی، اس کے بعد اس کے اوپر اسلام کو پیش کیا۔ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ آخری وقت ہے اور جانے والا ہے۔ فرمایا کہ تو شہادت دے دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی محمد الرسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لے کر آ جا، تو بخشا جائے گا۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ وہاں سے گھوم کر اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے کہ والد کیا کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ والد نے پہلی مرتبہ، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، اسلام پیش کیا، تینوں بار اس نے اپنی نظر اپنے والد کی طرف جما دی کہ کیا حکم دیتے ہیں، تو ان کے والد نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو مان جا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھتے ہی کچھ دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العزت پچھلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پچھلے شرک اور کفر اور فسق کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں انشاءاللہ داخل فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، وہ آدمی جس نے توبہ کر لی پچھلی زندگی پر اور ایمان لے کر آ گیا اور نیک صالح عمل کرنا شروع کر دیے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے جتنے اعمال کیے اس میں ذرہ برابر بھی کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جل شانہ کے ہاں تو اس کا حساب یہ ہے ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کا درجہ کم از کم 10 گنا اس کو واپس لوٹائیں گے، 10 گنا اجر اور ثواب اس کو مل جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت اس کو اجر اور ثواب نصیب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنات یہ ایسی جنت ہے، یہ ایسے باغ ہیں یہ جن کا وعدہ کیا گیا، وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی بندوں کے بن دیکھے۔ یہاں پر بڑی ایک زبردست سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے اللہ رب العزت پر جو ایمان لاتا ہے اس کائنات میں انسان وہ بن دیکھے لاتا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بتائی ہیں ان سب میں سے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ مثلا اللہ نے فرمایا جنت ہے، ہم میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا دوزخ بھی میں نے بنائی ہے جہاں پر عذاب دوں گا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی لیکن اللہ پر ایمان لائے، ہم اس کتاب پر ایمان لائے تو ہم دوزخ پر بھی ایمان لے کر آ گئے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر آ گئے۔ میں نے اور آپ نے اور ہماری نسلوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ 1442-43 سال پہلے تو ہجرت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 100 سال کے بعد وہ لوگ نہیں رہے تھے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے تھے۔ تو یہ 110-20 سال کے اندر وہ سارے لوگ دنیا سے چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اس کے بعد جتنے آئے ہیں وہ بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان میں تو
1400 साल का से ज्यादा का अरसा गुजर गया, हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन गैब पर ईमान लेकर आ गए। तो ये बिन देखे जो ईमान है, कुरान के ऊपर ईमान लाए, पहले नबियों पर ईमान लाए, पहली उम्मतों के इंजाम पर ईमान लाए और तमाम अहकामात को बिन देखे तस्लीम कर लिया। अल्लाह को ये बड़ा पसंद है, युमिनून बिल गैब, गैब पर बिन देखे चीजों पर ईमान लेकर आ जाना। अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुमने बिन देखे मुझ पर ईमान कबूल किया और मेरी बताई हुई तमाम चीज़ों पर तुम ईमान लेकर आ गए, तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी नेमतें तैयार करके रख रहा हूं जो तुमने देखी नहीं हैं, लेकिन जब तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए वो इंतहाई खुशी का और मसरत का बाइस बन जाएगी। एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अअदत्तु लिइबादियस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, न किसी इंसान ने, बशर ने की आंखों ने उसको देखा है, न किसी के कानों ने सुना है, हत्ता के बशर के दिल पर भी वो ख्याल नहीं गुजरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मैंने इसके लिए आखिरत में इनामात रखे हुए हैं। हम जितनी भी नेमतें सुनते हैं जन्नत के बारे में और एक खाका मालूम कर और खाका बना लेते हैं, तो हमें अक्सर वो खाके बनाते हैं, जब हकीकत सामने आती है तो वो खाका बेचारा कहीं छुप जाता है। मिसाल के तौर पर जो लोग मस्जिद नबी शरीफ जाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, यहाँ पर बड़ी तस्वीरें देखी होती हैं, वीडियो देखी होती है, वहाँ की एक खाका बनाया होता है, वहाँ पर ऐसा माहौल होगा, ऐसी इमारत होगी, ऐसे वहाँ की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हो रहा होगा। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद, वहाँ पर रहने के बाद कुछ अरसा उसको एहसास होता है जो मैंने सुन रखा था ये तो उससे कई गुना आगे बढ़कर है। ऐसे जन्नत की जो नेमतें कुरान में, अहादीस मुबारका में आती हैं और हमने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, जब इनकी हकीकत को जाकर आखिरत में जन्नत में देखेंगे तो हमें ये लगेगा वो जो हमने सुना था और उससे जो हमने खाका बनाया था उससे तो ये कई गुना ज़्यादा आला चीज़ है। हमारा जो खाका था वो तो बहुत पीछे रह गया। चुनाचे इसीलिए फरमाया कि किसी बशर के दिल पर भी उसका ख्याल नहीं गुजरा जो नेमतें मैंने इस हज़रत इंसान के लिए और जन्नात के लिए जो नेक आमाल करने वाले हैं मैंने बना रखी हैं। तो लिहाजा हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन देखे गैब पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी। और अब ये इस पे शुक्र और अब दुआ ये मांगनी चाहिए और उम्मीद ये रखनी चाहिए अल्लाह हमें जन्नत की वो नेमतें नसीब फरमाएंगे जो हमने नहीं देख रखी हैं। हम ईमान लाए गैब पर, अल्लाह नेमतें देगा ऐसी जो कि हमारी भी बिन देखी हैं, गैब की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आला अंदाज से इस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।